حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو وہ دور جاہلیت ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر ہر طرح کی برائی عام ہے، اور ان میں سر فہرست بے حیائی ہے۔ اور بے حیائی کا حال یہ ہے کہ وہاں پر زنا کے ایسے اڈے کھلے ہوئے تھے کہ ہر اڈے پر آپ کو پرچم جو ہے وہ نظر آئے گا۔ عورتیں بے لباس ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ صبح و شام مرد جو ہے وہ شراب پیتے نظر آئیں گے۔ الغرض بے حیائی کی جو صورت بن سکتی تھی زمانہ جاہلیت میں وہ صورت تھی موجود۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اس گندے معاشرے کو، اس بےہودہ معاشرے کو آپ نے پاکیزہ معاشرے میں تبدیل فرما دیا۔ اور یہ جو حضور علیہ السلام نے اس معاشرے کو، اسلامی معاشرے کے اندر اس بے حیائی کو حیادار معاشرے کے اندر جو آپ نے تبدیل فرمایا ہے، وہ کن اصولوں کے تحت فرمایا ہے، وہ کن ضابطوں کے تحت فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے وہ ضابطہ لیا، اس کو حاصل کیا تو وہ معاشرہ بڑا پاکیزہ ہو گیا۔ اور من حیث المجموع پوری دنیا کے اندر مسلمان قوم کو آپ دیکھیں گے تو وہ حیادار ہے، وہ باکردار ہے، وہ پاکیزہ لوگ ہیں۔ مسلمانوں کا یہ ایک تصور پوری دنیا میں پھیلا، اور جن مسلمانوں نے اب پاکستان کو بنایا تو وہی اقدار، وہی روایات، وہی چیزیں جو اسلام کی ہیں وہ پاکستان کی ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں مسلمانوں کی کثرت ہے تو مسلمان حیادار ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، باکردار ہوتے ہیں، تو پاکستان کی رفتار کی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم پچھلے دنوں اگر واقعات کی طرف جائیں تو ایسے واقعات کیا کرتے ہوتے نظر آتے ہیں۔ کبھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کڈنیپنگ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کے پیچھے اسباب کیا ہے، وہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اس کو مذمت کریں، اس کو جتنا برا کہنا ہے برا کہیں، لیکن ان کے پیچھے وجوہات کیا ہے۔ ایک بندہ اگر مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ غلط کیوں ہو رہا ہے، اس غلط ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے، اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا کیا، تو سب خاموش ہو جاتا ہے۔ طویل عرصے سے پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کے حیا کو تباہ برباد کرنے کے لیے ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، ایسے فلمیں بنائی جاتی ہیں، ایسے ٹک ٹاک بنائے جاتے ہیں، ایسے یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالے جاتے ہیں کہ جس سے انسان کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جائے۔ جب آپ سلو پوائزن کے طور پر بار بار نوجوانوں کو ایسی چیزیں دکھائیں گے تو وہ صوفی متقی پرہیزگار تھوڑی بنیں گے، وہ حیادار تھوڑی بنیں گے، وہ باکردار تھوڑی بنیں گے۔ جب یہ سارا معاشرہ ہمارا یہی چیزیں دکھائے گا، ڈن ٹانک لینے جائیں اس کا ایڈ دیکھیں تو اس میں بھی عورت نظر آئے، خبر پڑھنے کے لیے جائیں تو وہاں بھی عورت نظر آئے، باہر جائیں تو بے پردگی عام ہو جائے، 1 روپے کی ٹافی بیچنا ہو تو اس میں بھی عورت کی نمائش کی جائے۔ جب پہ در پہ ایسے واقعات ہوں گے تو پھر حیادار معاشرہ تو نہیں ہوگا، اور جب اس کا نتیجہ نکل کر آتا ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو روکنا ہے تو وہی کام کرنا پڑے گا کہ جو حضور علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر کیا۔ اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک پچھلا حصہ دیکھیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی نبیوں کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے، اور پچھلے نبیوں کی باتوں میں سے یہ بات ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر تم جو چاہو کرو، اگر تمہارے اندر حیا باقی نہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو روکنے والی جو چیز ہے وہ ہے حیا۔ اگر کسی کے اندر یہ حیا پیدا ہو جائے تو پھر برائی نہیں آئے گی، اور اگر کسی کے اندر برائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ اب حیا یا تو انسان انسانوں سے کرتا ہے، یا پھر انسان حیا کرتا ہے اپنے رب سے۔ جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ جانور جو ہے نا اس کے اندر حیا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا ظاہر باطن ایک جیسا ہے۔ وہ جو چپکے سے کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہے، کیونکہ جانور کے اندر حیا نہیں ہے۔ اب انسان کے اندر حیا ہے کہ وہ چار آدمی کو دیکھ کے جو کام نہیں کرتا وہ اکیلے میں کرتا ہے۔ یہی تو حیا ہے کہ انسان کا حیا، انسان کا لحاظ، انسان کا خیال کرنا کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، برائی کو چھوڑ دو، یہ تو انسانوں سے حیا ہے۔ اور اللہ سے حیا یہ ہے کہ انسان جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو، کسی کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ رہی ہو، انسان تنہائی کے عالم میں ہے، وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان انسانوں سے حیا کر سکتا ہے اور انسان سے حیا کرتا ہے تو پھر اللہ سے حیا کیوں نہیں کرتا؟ ہم انسانوں سے جتنا حیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ اللہ جو دیکھ رہا ہے وہ محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ جو دیکھ رہا ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا۔ جبھی تو یہ جو دو عمر ہوتے ہیں نا، عمر تین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بچپنا، ایک ہوتی ہے جوانی، ایک ہوتا ہے بڑھاپا۔ تو بچپنے میں بچہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے، بڑوں کو بھی پتا ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بچہ ہے تو اس بچے کے اندر ایک الگ سے خوف ہے۔ وہ خوف یہ ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، فلاں میرا بڑا دیکھ رہا ہے، میرا وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو بچے کے اندر وہ بچپن کی وجہ سے نا گناہ سے ایک ڈر خوف ہوتا ہے۔ اور بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے اس بڑھاپے کی عمر میں انسان کے اندر کی طاقت اور کی صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ برائی کی طرف جائے۔ بڑھاپے میں اگر خیال آئے گا وہ برائی کرنے کا تو فوراً یہ بھی خیال آتا ہے کہ یار اب تو جسم میں طاقت بھی نہیں ہے، اور معاملات ایسے ہیں کہ ہم بھاگ بھی نہیں سکتے، پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا۔ اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ جوانوں کا ہوتا ہے۔ جوانی کے اندر بندے کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اور یہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر بھرپور جوانی ہوتی ہے، بھرپور طاقت ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو بچپن کا خوف تھا وہ بھی جوانی میں نہیں ہے، اور بڑھاپے کا جو معاملہ ہے وہ بھی جوانی میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان طبقہ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اور یہ نوجوان طبقہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بگاڑ کے لیے آپ دیکھیں آج سب سے زیادہ ورکنگ کی گئی، مسلمانوں کے نوجوانوں کی حیا کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، اور پہ در پہ آہستہ 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 کر کے حال یہ ہو گیا کہ آج ان کا نوجوان نہ اپنے باپ سے حیا کرتا ہے، نہ اپنے بھائی سے حیا کرتا ہے، نہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، اور کھلے عام برائی کرتا ہے۔ تو حدیث میں حضور نے یہی تو فرمایا کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ تو اسلام نے ہمارے اندر حیا کو پیدا فرمایا، حضور نے ہمیں حیا کی تعلیم دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو برائی ہے وہ برائی ہے، اور جو برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے وہ بھی برائی ہے۔ یہ فقہ کی جو ہماری مستند کتاب ہے نا ہدایت، اس کے اندر یہ ضابطہ اور یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ حرام کے جو ذرائع ہیں اور اسباب ہیں وہ بھی حرام ہیں، حرام کے جو اسباب اور جو ذرائع ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور ثابت ہے۔ بہت سارے میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ پہلی مثال قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا
الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اصل جو گناہ ہے، اصل جو بربادی ہے وہ ہے زنا، کہ جس نے کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اصل جو بربادی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے زنا۔ لیکن شریعت مطہرہ نے وہ تمام اسباب جو ہمیں زنا کی طرف لے جانے والے نا، اس کو بھی حرام کر دیا۔ کسی عورت کا اپنے گھر سے محرم کے بغیر نکلنا، نکل سکتی ہے، جا سکتی ہے، کوئی گزارتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر وہ اسباب ہے کہ یہ سبب بن سکتا ہے زنا کا۔ کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا جن سے دل کے اندر برائی ہے، جس کے ذہن کے اندر گندگی ہے، وہ عزت پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو شریعت نے عورت کے اوپر یہ حرام کر دیا کہ وہ اپنے محرم کے بغیر جو ہے وہ سفر کے لیے نکلے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے تو وہ محرم کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہاں تک کہ عورتوں نے اجازت چاہی حج کی، عورتیں نے اجازت چاہی عمرے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ اگر محرم نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے۔ ایک حدیث ہے کہ جس میں ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنے جہاد کے لیے نام لکھوایا ہوا تھا، یا رسول اللہ یہ جو جہاد پہ آپ جا رہے ہیں نا اس میں جاؤں گا۔ جب یہ حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا نا کہ عورت اپنے محرم کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، ایک دن کا سفر نہ کرے، وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے تو میں تو پریشان یہ ہوں کہ میری بیوی حج کو جا رہی ہے، میں نے جہاد کے لیے نام لکھوا دیا ہے، اب میں جہاد پہ جاؤں گا تو بیوی اکیلے نکل جائے گی، اور اگر بیوی کے ساتھ جاؤں گا تو جہاد جیسا مقدس فریضہ جو آپ کے سامنے ثابت مل رہی ہے یا رسول اللہ میں اس سے محروم ہو جاؤں گا، تو میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ تو جہاد کو چھوڑ اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو جہاد سے روک دیا صرف اس لیے کہ تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن، وہ اس کی عزت زیادہ شریعت کو جو ہے وہ پسند ہے، شریعت اس کا زیادہ لحاظ کر رہی ہے، تو جہاد چھوڑ، یہاں پر جا کہ تیری بیوی اکیلے حج کو جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان کی بیوی جا کہاں رہی ہے؟ خانہ کعبہ۔ جا کیوں رہی ہے؟ عبادت کے لیے۔ وہاں سے فارغ ہو کے جائے گی کہاں؟ روضہ رسول پر۔ جو عورت اپنے محرم کے بغیر خانہ کعبہ عبادت کے لیے نہیں جا سکتی، جو عورت محرم کے بغیر روضہ رسول میں نہیں جا سکتی، تو وہ اگر دو تین دن کے لیے سفر کے لیے نکل جائے اور باپ کو بھی فکر نہ ہو، بچے کو بھی فکر نہ ہو، تو یہ شریعت کی حکومت کی کیسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ پھر اگر بیٹی اماں ہو جائے تو پھر کہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کاش ہم اسلام کے حکم پر عمل کر لیتے۔ جب بیٹی اٹھ جاتی ہے تو کہتے ہیں کاش کہ میں نہیں بھیجتا، کاش کہ میں اپنے بچے کو ساتھ لگا دیتا، کاش میں خود چلا جاتا، کاش میں۔ اب کاش کرنے کا فائدہ نہیں، جب آپ نے دامن کو چھڑایا ہے نا اسلام سے تو پھر آگے پناہ نہیں ہے۔ جب آپ نے اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کی اور کی اور کی، اور جب برا ہو گیا تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ تو اگر پاکستانی ہو تو پاکستانی اقدار کے مطابق چلو، اور اگر آپ مسلمان ہو تو اسلام کے مطابق چلو، پھر اس کے دامن میں آگے چھپو گے تو مزہ بھی آئے گا۔ اور یقین جانے میں یہاں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام کے دامن میں چھپ کے چلیں گے تو ایسا ہوگا ہی نہیں کبھی، ایسا ہوگا ہی نہیں کبھی بھی کہ کسی کی بیٹی اغوا ہو جائے، باپ کے ہوتے ہوئے، بھائی کے ہوتے ہوئے کوئی ڈاکو لٹیرا حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بھائی اور وہ باپ مرنا تو پسند کرے گا لیکن بیٹی دینا پسند نہیں، حوالے کرنا پسند نہیں کرے گا۔ میں نے کہا نا یہ جو قاعدہ ہے ہمارا بڑا زبردست
زبردست ہے کہ جو چیز حرام کی طرف لے جانے والی ہے وہ بھی حرام ہے. حرام کے ذرائع، حرام کے ذرائع. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں. پھر بعد میں کہا کہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا لیں. عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا ہے. یہاں عورت بھی نہ اپنی نگاہیں نیچی کرے، مرد بھی نیچی نہ کرے، وہ اپنی خلوت کے اندر جو معاملات ہوں وہ جلوت میں دکھانے کی کوشش کرے، ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرے. تو آپ سوچیں کہ یہ شریعت کے حقوق کی کیسی دھجیاں اڑائی جائے. تو کہا کہ آنکھوں سے اگر نظر مل جائے، کیوں حرام کیوں کیا؟ حرام اس وجہ سے کیا کہ یہ دیکھنا زنا کی طرف لے جانے والا ہے. یہ آنکھوں سے آنکھوں کا ملنا، حدیث میں آتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نگاہیں ہیں یہ شیطان کے بجھے ہوئے تیر میں سے ایک تیر ہے. نگاہیں دیکھتی ہیں، دل چاہت کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتا. ہمارا دین کتنا پاکیزہ ہے، اس نے زنا سے تو منع کیا، لیکن جو جانے والے اسباب تھے نا، کہا نگاہوں کو نیچی کر دو. جب نگاہیں نیچی ہوں گی تو دل میں خیال ہی نہیں ہوگا، دل میں خیال نہیں ہوگا تو پھر شہوت تو بہت دور کی بات ہے. اور پھر عورتوں سے کہا کہ تم بھی نگاہوں کو نیچے رکھو. یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحابی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کہتے ایک نابینا صحابی تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو وہ آ گئے. آپ نے فوراً کہا کہ اندر چھپ جاؤ، پردہ کر دو. اس صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپ جاؤں؟ تو یہ تو جو آیا ہے نا وہ تو نابینا ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتا، وہ تو دیکھ نہیں سکتا ہے. اگر میں اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں تو کیا مذائقہ ہے؟ اگر میں اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں تو کیا مذائقہ ہے؟ وہ تو نابینا ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا، تو دیکھ رہی ہے اس کو. اگر ہمارے یہاں فلمیں ڈرامے میں اگر کوئی کہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں، وہ تو نہیں دیکھ رہا، تو آپ تو دیکھ رہے ہیں نا. وہ حیا سوز باتیں آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بہک رہی ہیں، آپ کا دل بہک رہا ہے، آپ کی شرمگاہ بہک رہی ہے. تو فرمایا کہ اگر نابینا ہے نا سامنے والا تو پھر بھی عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے. اسی طرح مرد کا معاملہ بھی ہے. تو فرمایا کہ یہ کیا کرتی تھی. دوسری چیز قاعدہ کیا ہے کہ جو حرام کی طرف لے جانے والی چیز ہے وہ بھی حرام ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نامحرم عورت اپنی آواز کو اونچی نہ کرے، اپنی آواز کو اونچی نہ کرے. اب حرام تو زنا ہے، لیکن یہ عورت اگر اپنی آواز کو چیخ کے اور بول دے گی سریلی آواز سے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ کسی نامحرم کے کان میں یہ آواز پڑے گی اور اس کو چاہت پیدا ہوگی کہ جس کی آواز میں نے سنی ہے نا ذرا اس کو دیکھ بھی تو لوں. پھر جب دیکھے گا تو پھر آگے معاملات بڑھیں گے. تو میں آواز پر ہی پابندی لگا دی کہ نامحرم اپنی آواز کو بلندی نہ کرے. حضور علیہ السلام اس کو بھی مستند حدیثوں میں محدثین نے لکھا اس حدیث کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے غزوے میں جا رہے تھے اور خواتین بھی ہوتی تھیں ساتھ میں. ان خواتین میں سے ایک خاتون نے جس کی آواز بڑی سریلی تھی، اچھی تھی، اس نے اونٹ کو بھگانے کے لیے کہ اونٹ تیزی تیزی چلنا شروع کر دے، اس نے کچھ اپنے گلے سے آوازیں نکالنا شروع کی. یہ کوئی گانا نہیں تھا، یہ آواز سے اس لیے تھی نا کہ اس کی آواز سن کر یہ اونٹ کی طرح جو نا وہ آواز نکال رہی تھی تاکہ اونٹ بھاگنا شروع کر دے. حضور نے کہا اے ابو ماریا اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز کو پست رکھ. کہ یہاں پر بہت سارے دل ایسے بھی ہیں کہ جو تیری آواز کو سن کر جو ہے نا وہ راستے پہ ہٹ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ کتنا پاکیزہ تھا، وہ لوگ کتنے پاکیزہ تھے، وہ لوگ کتنے پاکیزہ تھے، وہ سفر کتنا پاکیزہ تھا. اللہ کے رسول ساتھ تھے، لیکن حضور نے ایک عورت سے کہا کہ تو اپنی آواز اونچی نہ کر.
کتنی بہترین تربیت فرمائی ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہر بندہ کہتا ہے میں تو نہیں بہک سکتا، میں نہیں بہک سکتا. جوان کہتا ہے مجھے تو اپنے آپ پر کنٹرول ہے. جو یہ بات کرے نا یہ سب سے بڑے شیطان کا دھوکہ ہے. جو یہ کہے نا میں نہیں بہک سکتا، مجھے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے، اسی کے اوپر جو ہے نا شیطان کا فل کنٹرول ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے. اب آپ خود سوچیں نا کہ اتنا پاکیزہ معاشرہ کہ جہاں پر ہر طرف نیکی نیکی کا دور ہے، پردے کا دور ہے، سرکار وہاں پہ اتنی احتیاط بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی سرکار یہ فرما رہے کہ تمہیں کنٹرول نہیں ہے، تمہیں کنٹرول نہیں ہے. اور آج کے اس گندے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں ہر بندہ کہہ رہا ہے، عورت بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے تو اپنے آپ پر کنٹرول ہے. ارے اگر تجھے کنٹرول بھی ہے نا تو سامنے والے کو کنٹرول نہیں ہے. جب گھر سے باہر نکلیں گے نا تو آپ کو تو کنٹرول ہے لیکن سامنے والے کو کنٹرول نہیں ہے. لہذا شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں اس کی پیروی کرے، سب کی عزتیں محفوظ ہیں. اچھا ایک اور مثال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلے تاکہ نامحرم اس کی خوشبو کو سونگے، حضور نے فرمایا کہ وہ عورت زنا کرنے والی ہے، وہ عورت زنا کرنے والی ہے. اسی طرح تعزیت کے حوالے سے بھی آیا کہ جو پاؤں میں ایسے گھنگرو پہن کر نکلے کہ جس کی آواز کسی نامحرم کے کان میں پڑے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو، وہ حرام ہے. تیسری بات، اب دیکھیں آپ یہاں کوئی زنا کا معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ لے جانے والی چیز ہے کہ عورت جو ہے وہ پرفیومنگ کر کے نکل رہی ہے، وہ بہترین پرفیومنگ کر کے نکل رہی ہے تاکہ میں جہاں سے گزروں نا فوراً خوشبو سنتے ہی لوگ متوجہ ہو جائیں. یہ دعوت زنا تو ہے، یہ منع ہے، شریعت میں حرام ہے. اب آپ بتائیں کہ عورت اپنے گھر میں صبح سے لے کے شام تک تیار نہیں ہوتی لیکن فوراً ہی باہر جانے کی بات ہو تو تیاری کرنا شروع کر دیتی ہے. تو باہر تیاری کس کے لیے کر رہی ہے؟ کون دیکھنے والا ہے؟ تو مطلب تو سامنے کلیئر ہو جاتا ہے نا. اگر شوہر کو دکھانا اور باپ کو دکھانا، بھائی کو دکھانا ہے وہ تو گھر میں، اور ان کے لیے کوئی ریب و زینت کرتا ہی نہیں. اچھا جن کو نہیں دکھانا اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ چونکہ اسباب اور ذرائع ہیں تو وہی فقہ کا قاعدہ کہ جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، جو حرام کی طرف لے جانے والی چیز ہے وہ بھی حرام ہے. اچھا ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نامحرم کسی بھی شادی شدہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. ابھی تو پردے کے سٹیپ بائی سٹیپ احکامات پر آئے نا تو یہاں تک پر فرمایا کہ کوئی بھی نامحرم کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ جب دو لوگ ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور شیطان اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ بس یہ دونوں تنہائی میں تو ہو چکے ہیں، لہذا